سورہ کہف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ کہف میں 15ویں سپارے کے بالکل آخری 2 رکوع اور اس کے بعد آئندہ 16ویں پارے کے 1 رکوع تک چلتا ہے، یعنی تقریباً 3 رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات 2 سمندروں کے سنگم پر ہوتی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، حضرت موسیٰ وہ سیکھنے ان سے گئے تھے۔ ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ جو علم مجھے دیا گیا ہے اس پر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کا علم اس کا احاطہ نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عرض کی، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو دونوں کے دونوں ایک ساتھ ہو لیے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، حتیٰ کہ وہ دونوں چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ خَرَقَهَا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ جب حضرت موسیٰ چلے تھے تو ان کے ساتھ ایک شاگرد حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ ان کا تذکرہ اب اس رکوع اور آئندہ کے واقعے میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ یا تو حضرت موسیٰ نے انہیں واپسی بھیج دیا تھا، یا ان کا تذکرہ جان بوجھ کر روکا گیا ہے، کیونکہ اصل حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون بھی بنی اسرائیل میں نبی مقرر ہوئے، حتیٰ کہ آج کچھ یہودی جماعتیں حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع ان 2 کے علاوہ کسی اور تیسرے بنی اسرائیل کے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہتے بس ہمارے نبی حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے جو شاگرد تھے یوشع بن نون، بس وہ ہیں۔ اسی وجہ سے یہودیوں کی کثرت ہے جو عیسائی نہیں ہوئی، عیسائی یہ جماعت نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے لوگ جو بنی اسرائیل کے ہی تھے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی لے آئے تو وہ عیسائی بن گئے۔ تو یہ ایک ہی جماعت کے 2 الگ الگ نبی ہیں، اور ان کے درمیان بھی کئی نبی آئے ہیں جن کے بارے میں سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہ یہودی انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو تفسیر میں آتا ہے ایک ایک رات کے منصوبے میں مختلف بستیوں یا جماعتوں میں آنے والے نبیوں کو 70 نبیوں کو ایک رات میں شہید کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ بہت شروع سے ہی اس طرح کی جماعت ہے، اور قرآن نے 6 پارے کے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والی جماعت ہے وہ یہودی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، وہ لوگ جو ایمان والوں سے سخت ترین دشمنی رکھتے ہیں وہ یہود ہیں۔ اس کے بعد والذین اشرکوا، جو مشرکین ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ جبکہ اہل عیسائیت فرمایا کہ یہ محبت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی جماعت کے لوگ مسلمانوں سے کسی حد تک ملے جلے ہیں، اور ایک کافی حد تک وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہودی جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ جو قرآن نے کہا اس کا جو مظاہرہ ہے یا
اس کا منظر ہے وہ آج ہم فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مار بھی رہے ہیں، گھر بھی اڑا رہے ہیں، جلا بھی رہے ہیں، نہ انہیں بچوں کی فکر ہے نہ عورتوں کی، بلکہ ان کے گھروں کو اڑانے کے بعد وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایسی ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کے بعد حضرت یوشع ہیں، اور یہودیوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو ان کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں مانتی۔ اس سے پہلے رکوع میں دونوں کا تذکرہ تھا، اس رکوع میں صرف حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا، جیسے ہی توڑا قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کو توڑ دیا ہے تاکہ آپ کشتی میں سوار لوگوں کو ڈبو دیں، لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے جب یہ بات سنی تو کہا الم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں صبر کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، تو انہوں نے فوراً معذرت کہی کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا ہوں اس پر میری پکڑ مت کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے مقصد کو میرے اوپر دشوار نہ کریں، یعنی میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں، آپ مجھے مشکل میں نہ ڈالیں، آپ مجھے دور نہ کریں، ساتھ رہنے دیں، میں بھول گیا تھا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں اعتراض نہیں کروں گا۔ فانطلقا، ایک واقعہ یہ ہو گیا، پھر تھوڑے آگے چلے، حتی اذا لقیا غلاما، حتیٰ کہ دونوں ایک لڑکے سے آمنا سامنا کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، فقتلہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا اور کسی دوسرے نفس کے بدلے بھی ایسا نہیں ہوا، یعنی قصاص میں نہیں ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو آپ نے اس کو قتل کر دیا، ہماری ملاقات ہوئی اور آپ نے بندہ مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ بہت ہی زیادہ عیبدار کام کیا ہے۔ یہ 15واں سپارہ الحمدللہ اس آیت پر مکمل ہو گیا، اب 16واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، لیکن واقعہ تسلسل سے۔ قال، حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو کہنے لگے قال ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں اس کے بعد آپ سے سوال کروں فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے جو عذر تھا اس کی حد کو آپ پہنچ چکے ہیں، 3 مرتبہ کی بات ہے، میں 2 مرتبہ کر چکا، اگر تیسری مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے۔ فانطلقا، ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے، چل پڑے آگے۔ اب یہ سفر چل رہا ہے، وہ جو سنگم سے ملے تھے وہاں سے چلے چلے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، حتیٰ کہ چلتے 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 دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ بستی انطاکیہ بستی ہے، یہی بستی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے ابتداءً، اور لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ دونوں وہاں پہنچے، استطعما اہلها، بہت دور سے سفر کر کے آ رہے تھے، بھوک بھی لگی تھی، تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ آپ لوگ ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ فَأَبَوْا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، انکار کر دیا، ہم نہیں دیں گے۔ أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی، يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ،
وہ دیوار گرنا ہی چاہتی تھی، گر ہی وہی تھی، بالکل ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ فَأَقَامَهَا، تو حضرت خضر نے اسے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ جیسے ہی سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ نے پھر سوال کر دیا، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ نے بلا اجرت ان کا کام کر دیا، ان کی جو ہے دیوار سیدھی کر دی، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا۔ آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے میں ان سے اجرت مانگتے کہ بھئی میں تمہارا کام کر رہا ہوں، اجرت دو۔ وہ پیسے آتے تو پھر ہم کھانا وانا کھا لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے کہا کہ یہ اب میرے اور آپ کے درمیان علیحدگی کا موقع ہے۔ تین واقع ہو گئے، تین باتیں ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ اب کچھ نہیں کہہ سکے۔ سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، پھر حضرت خضر نے کہا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ تین واقع ہوئے، کشتی توڑی یعنی اس کا تختہ توڑا، لڑکا قتل کیا، اور تیسرا دیوار سیدھی کر دی۔ اب پہلا واقعہ جو انہوں نے کیا اور حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم ہوا، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ اما السفینۃ، کشتی کا جو معاملہ ہے سنیے، فکانت لمساکین، وہ کشتی مسکین اور غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں یا دریا میں چلاتے ہیں اسے۔ فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، اور اس کشتی والوں کے بعد یا اس نہر یا سمندر کے بعد ایک بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا ہے۔ تو اب یہ مسکین ہیں، ان کا دار و مدار اسی کشتی پر تھا۔ اگر میں اسے عیبدار نہ کرتا تو جیسے ہی کنارے پر پہنچتے وہ کشتی ان کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ تو بظاہر یہ ظلم نہیں تھا بلکہ یہ ان پر رحم تھا کہ ان کے گزر بسر کے سلسلے کو جاری رکھا جائے، تو اللہ کے حکم پہ میں نے یہ کام کیا، اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ بادشاہ اگر دیکھے گا تو ٹوٹی ہوئی کشتی پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور یوں ایک بڑی مصیبت سے بچ کر چھوٹی مصیبت پہ ان کا گزر ہو جائے گا۔ واپسی آ کے وہ کشتی صحیح کر لیں گے اور دوبارہ اپنا کام اور گزر بسر کرتے رہیں گے۔ یہ وہ علم ہے جو ہر بندے کو نہیں معلوم، اللہ نے اپنے نبی خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا۔ ارے یار، اچھا کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا اچھا ہوا وہ نہیں ہوا، ورنہ مارے جاتے ارے یہی صحیح تھا، اللہ تیرا شکر الحمدللہ۔ تو بظاہر کشتی ٹوٹ گئی، برا لگا، حضرت موسیٰ کو برا لگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا ٹوٹنا یا خراب کرنا ہی اصل میں بعد میں ان کے نفع کے لیے یہ کام کیا گیا تھا۔ نمبر 2 فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جس لڑکے کا مسئلہ آپ نے ڈسکس کیا کہ کیوں قتل کر دیا، یہ تو بڑا پاکیزہ لڑکا تھا کہ سانس میں نہیں ہے، ایسے ہی مار دیا آپ نے، بہت برا کام کیا۔ سنیے، یہ جو نوجوان لڑکا تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا، ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ دونوں کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دے گا، وَكُفْرًا، اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے بدل دیا، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کر لیا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ بدل دے، أَن يُبْدِلَهُمَا، دونوں کو بدلے میں دے دے، رَبُّهُمَا، ان کا رب، خَيْرًا مِّنْهُ، جو اس سے بھی بہتر ہو۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان دونوں کو اس سے بہتر دے دے اس کا رب۔
کیا دے دے؟ زکاتن و اقرب رحمہ، ایسا لڑکا جو پاکیزہ بھی ہو یا ایسی اولاد جو پاکیزہ بھی ہو اور خوب رحم کرنے والی ہو۔ اب اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ نوجوان کیا تھا، کیسے یہ گمراہی میں مبتلا تھا کہ اپنے ماں باپ کو گمراہی کی طرف لے کے جانے والا تھا۔ تفسیریں دو تین ہیں مشہور۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ لڑکا چھوٹا تھا جس کے مستقبل کا کسی کو نہیں معلوم، یہ تقدیر کے مسائل اللہ جانتا ہے، فیوچر میں کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ آپ نے اس کے فیوچر کو دیکھا، اس کے مستقبل کو دیکھا کہ یہ بڑھ کر یہ کام کرے گا، کفر کرے گا اور ماں باپ اولاد کی محبت میں کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا اس کو اس وقت ہی قتل کر دیا۔ تو بظاہر بچے کا مر جانا ماں باپ کے لیے دکھ اور اذیت کا باعث تھا، لیکن پھر اللہ نے اسے دیگر اولاد عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دونوں کو بیٹی عطا فرمائی۔ اس بیٹی کی اولاد جب آگے بڑھی تو بنی اسرائیل کی اس بیٹی جو حضرت خضر کے ذریعے اسے ملی، اللہ نے ایسے بیٹے یا اولادیں عطا فرمائی جن میں 70 لوگ ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ 70 ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو برکت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی بیٹا اور بیٹی کے چکر میں نہ پڑے بلکہ نیک اولاد کی دعا کریں کہ بسا اوقات بیٹا وہ کام نہیں کرتا جو بیٹی کر جاتی ہے، کہ اس کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کے اوپر صف بھی کرتی ہے، اس کا خیال بھی کرتی ہے، اور بیٹا اپنی بیگم کو لے کے چل پڑتا ہے۔ تو جس کے لیے آپ مسلسل خوشیاں مناتے رہے وہ کہیں اور چل دیا، اور جس کے لیے آپ اور ہم کچھ اور سمجھیں اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہو۔ تو اسلام کا یہی حسن ہے، یہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرے حتیٰ کہ بالغ ہو جائیں تو کل جنت میں اور وہ تربیت کرنے والا ایسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اپنی بیٹیوں کی بھی خوب اچھی تربیت اور ان سے محبت، حضور نے اپنی بیٹیوں سے محبت خوب فرمائی۔ بیٹے بچپن میں وصال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم کے حوالے سے ملتا ہے رضی اللہ عنہ، جو بڑے یعنی عمر میں بڑے صاحبزادے تھے، 2.5-3 سال کی عمر میں وصال ہوا تو حضور ان کی محبت میں رو بھی پڑے، آپ کے آنسو بھی نکل پڑے، لیکن بیٹیوں کا آپ دیکھیے کہ حضور بڑی ان کی اچھی تربیت فرماتے ہیں۔ ان کی آل اولاد آج پوری دنیا میں کئی اولیاء کرام ان کے خاندان میں سادات کرام ہمیں نظر آتے ہیں، یہ حضور کا فیض ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ لڑکا بالغ تھا، اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لڑکا غلط کام کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا تھا۔ کئی ایک مرتبہ وہ پکڑا بھی گیا تو ماں باپ اس کی حمایت اور سپورٹ کرتے تھے کہ ہمارا بچہ ہے سدھر جائے گا، اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جیسے کہ ہم آج کل والدین اپنے بچوں کے عیب پر پردہ ڈال رہے ہوتے، اس کو سب بجائے سدھارنے کے، صحیح کرنے کے، اس کا مزید ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ارے کل صحیح ہو جائے گا، کل صحیح ہو جائے گا، نہیں آج ہی کوشش کرو۔ تو فرمایا یہ والدین کا اس وقت فسق تھا جو اس کے ساتھ جا رہے تھے، اور اگر یہ بڑھتا چلا جاتا تو یہ تھا یقینی کہ وہ کفر بھی کرتا تو والدین اس کے کفر میں ساتھ دے رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت روکا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے اس کو مزید ایسی اولاد عطا فرمائے جو ان کے لیے رحم کرنے والی ہو، پاکیزہ ہو۔ تیسرا واقعہ ام الجدار، رکوع بھی اختتام کو جا رہا ہے۔ فرمایا جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ ایسے 2 لڑکوں کی دیوار تھی جو یتیم تھے اور شہر میں رہتے تھے۔ یہ انطاکیہ بستی یعنی گاؤں تھا، اور وہ خود بچے رہتے تھے شہر میں، بچے یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے، یتیم تھے۔ یہ ان کا موروثی علاقہ تھا، ان کی زمین تھی، جائیداد تھی۔ وہ دیوار گر رہی تھی،
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیموں کا خزانہ تھا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اس کے نیچے سونا چاندی رکھا ہوا تھا دیوار کے نیچے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے اب سرپرست یا باپ صالح نیک آدمی تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور دونوں اپنے خزانے کو خود نکالیں، رحمۃ من ربک، اور یہ معاملہ تمہارے رب کی رحمت کے طفیل ان کے ساتھ کیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ تفسیر میں آتا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے جن کی وجہ سے ان کی دیوار کو گرنے سے بچایا گیا تاکہ وہ خزانہ باہر نہ نکل آئے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے والد نہیں بلکہ ان کے دادا نہیں، پر دادا 7ویں پشت میں کوئی نیک آدمی گزرے تھے، اللہ نے ان کی برکت سے 7ویں پشت تک کے لوگوں کی اور ان کی مالوں کی حفاظت فرمائی۔ والدین کی نیکی اولاد کی حفاظت کا ذریعہ ہے، والدین کی نیکی اولاد کے آئندہ مستقبل کے بھلے کا ذریعہ ہے، لہذا والدین خود نیکی اختیار کریں، صالحین کے زمرے میں شامل ہوں کہ ہمارا اچھا عمل ہماری اولاد کی تربیت کا بھی باعث ہوگا اور ان کے فیوچر کا بھی باعث ہوگا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اولاد کا فیوچر اچھا ہو، وہ محتاج نہ رہیں، پریشان نہ ہوں، تو اس کے لیے ہم دنیاوی قد و کاوش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم صالحیت اختیار کرو تو ہم تمہاری نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خود نیکی اختیار کریں، برائیوں سے بچے تو اللہ نسلوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اس بستی میں گئے تھے، کھانا نہیں انہوں نے دیا، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا بھئی آپ یہ کام کر لیتے، تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے معزز اور مکرم نبی دونوں وہ کھانا مانگ رہے ہیں، ایسا کیسے؟ کیا مانگنا صحیح ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ سوال منع ہے، حدیث شریف میں بھی منع فرمایا ہے، سوال کرنا جائز نہیں، لیکن اگر مجبوری اس انتہا کو پہنچ جائے کہ جس سے گزر بسر کرنا مقصود ہو، اضطراری کیفیت ہو جائے، تو پھر مانگنے کی اجازت ہے، ورنہ مانگنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو تم اس کی چھان بین نہ کرو بلکہ اسے دے دو، اسے دے دو تو تمہیں دینے کا ثواب ملے گا۔ تو وہاں جو ہے وہ اضطراری کیفیت تھی، ورنہ وہ معزز لوگ تھے، وہ کسی سے مانگنے والے نہیں تھے، اور انہوں نے کچھ مانگا نہیں تھا، انہوں نے صرف کھانا اور مہمان نوازی کا تقاضا کیا تھا کہ تم ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ یہاں پہ سونا چاندی کا تذکرہ ہوا، انسان اس کو جمع کر سکتا ہے اپنی آل اولاد کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، ان نسلوں کے لیے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے ماں باپ نیک ہیں، تو پیسہ جمع ہونا نیک ہونے کے خلاف نہیں ہے، ہاں ان پیسوں کو حلال ذریعے سے جمع کیا جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں، یعنی زکوٰۃ ادا کی جائے، قربانی، حج ہو گیا ہے تو وہ کریں، فطرہ ہے تو وہ کریں، اور جو ذمہ داری فرائض کی، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق وہ ادا ہو رہے ہوں تو مال جمع کرنا برا نہیں ہے، وہ مال بھی بچوں کے لیے ایک ذریعہ ہوگا ان فیوچر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک حدیث ملتی ہے ہمیں کہ ایک صاحب بہت بیمار تھے، حضور کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کے مل لیں، میری بہت طبیعت خراب ہے۔ حضور تشریف لے کے گئے تو وہ صحابی کہنے لگے حضور گواہ رہیے میں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، کم کرو، کم کرو۔
تو عرض کرنے لگے حضور 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں، 2 حصے اللہ کے لیے۔ فرمایا نہیں اس سے بھی کم کرو۔ تو انہوں نے کہا اچھا حضور 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آدھا۔ فرمایا نہیں اس سے بھی کم کرو۔ پھر 3 حصے کیے اور 3 میں سے ایک اللہ کے لیے اور 2 بچوں کے لیے۔ فرمایا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے خود چھوڑ جاؤ، اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کسی اور سے مانگے، وہ کسی اور سے لے، اس سے بہتر ہے تم اپنی اولاد کے لیے خود چھوڑ جاؤ۔ تو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے اور آل اولاد کے لیے جمع بھی کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اس کے حقوق اگر ادا ہو رہے ہوں تو اللہ ان کو صالح قرار دے رہا ہے۔ آخر میں فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے وما فعلتہ عن امری، اے موسیٰ علیہ السلام سنیے یہ تینوں کام میں نے از خود نہیں کیے تھے، یہ سارا کا سارا اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا تھا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان تمام معاملات کی تعویل اور تشریح ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، تو میں نے وہ علم آپ تک پہنچا دیا کہ اللہ نے مجھے ایسا علم عطا فرما رکھا ہے جو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس میں سے 3 علم میں نے آپ کو عطا فرما دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔